السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے یہ بھی، اور اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ صورت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس صورت کو عیدین میں، مطلب عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں خاص الخاص پڑھا کرتے تھے، یہ صورت اور سورہ غاشیہ بھی۔ تو اس کا مطلب امپورٹنٹ صورت ہے بہت، اس کے مضامین کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اس کا نام جو الاعلیٰ ہے، اس کی پہلی آیت میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو بلند کرنے کا اور تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر اس آیت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حکم آیا نا تسبیح کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور سب اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے ناموں سے اس کو یاد کریں جو اس کی ذات کے لائق ہیں۔ ایسے نام نہیں لینے چاہیے جو مفہوم میں یا معنی میں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہ ہوں، جن کے معنی میں کمی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ آن دا سیف سائڈ جو نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے استعمال کیے ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہیں یا حدیث میں، تو ہم انہی ناموں تک قائم رہیں، اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً اللہ میاں کہتے سنا ہے، تو میاں کا لفظ کسی بڑے یا بزرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا صحیح ہے، اور وہ نام جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا نام بڑا بلند ہے، اس کے نام کی تسبیح کیجیے، اس کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔ فسوا کہتے ہیں جس نے برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا مناسب پیدا کیا، کسی کو بھی بے ڈنگا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیق میں ایک خوبصورتی ہے، آرگنائزڈ ہے۔ چاہے ایک چونٹی دیکھ لیں، چاہے ایک مچھلی دیکھ لیں، دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق کو بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ یہ ہمارے پیمانے ہیں کہ رنگ گورا ہے تو اچھا ہے، لمبا قد ہے تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسے بنایا ہے وہ اس کو اسی طرح سوٹ کرتا تھا۔ جس جگہ انسان بلانگ کرتا ہے، جس نسل سے، وہ بیسٹ ہے اسی کے لیے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہیں۔ والذی قدر فہدی، وہ ذات جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی۔ وہ ذات جس نے قدر کا ایک معنی تو ٹھیک ٹھاک مقدار میں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو جگہ دی ہے وہ اس کے مطابق دی ہے، یعنی قد و قامت جو اس کو دی ہے اس کی مناسبت سے دی ہے۔ جو فہم و شعور اس کے لیے ضروری تھا ویسے ہی اس کو دیا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو صلاحیتیں جیسے چاہیے تھی ویسے ہی دی، قوتیں جیسے چاہیے تھی ویسے ہی اس کو دیا۔ یہ نہیں کہ بکری نے گھاس اگر کھانی ہے تو اس کو اتنے بڑے بڑے دان دے دیے گئے، اور گائے جو جگالی کرتی ہے تو اس کا میدہ اس کے مطابق دیا گیا، چلنا پھرنا اس کے مطابق، شیر کو دوڑنے کی قوت دی کیونکہ اس نے شکار کرنا ہے۔ گائے بھینس بکری ویسے نہیں دوڑ سکتے۔ ہر چیز کو جیسے ضرورت ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ جیسے دنیا میں اس نے کام کرنے ہیں نا، اس کے مطابق اس کو آرگنز دیے، اس کے مطابق اس کو ذرائع دیے۔ پولر بیئر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی افریقہ میں پیدا نہیں کر دیا۔ پھر کس وقت کوئی چیز اپنے وجود میں آئے گی، کس وقت اپنے حصے کا کام کرے گی، کب ختم ہونا ہے، اس نے سب اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے بنایا ہے۔ یہ ہے تقدیر، اس کا اندازہ مقرر کرنا، اور سب چیزوں کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا نہ ہماری ایمانیات میں سے ہے۔ قدر فہدی، پھر اس کے مطابق اس کو ہدایت بھی دی، اپنے حصے کا کام اس نے کیسے کرنا ہے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی کو کون سکھاتا ہے کہ تم نے ایسے جا کر پھولوں کا رس چوسنا ہے، مچھلی کو کون سکھاتا ہے کہ کیسے تیرنا ہے۔ ہم تو تیرنے کے لیے بڑے لیسنس لیتے ہیں، اس کو کس نے سکھایا؟ اسی طرح پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ تو فہدی، اس نے ہدایت بھی بخشی۔ پھر اور انسان کے لیے بھی نہ صرف جسمانی ضروریات کا انتظام نہیں کیا،
اس کو بھی ہدایت دی، اس کا بھی ہدایت کا انتظام کیا کہ سیدھا راہ پا لے، کیونکہ یہ والی ہدایت کی ضرورت نہ صرف انسان کو ہے، کسی جانور کو اس ہدایت کی ضرورت نہیں ہے جو انسان کو دی گئی۔ والذی اخرج المرعی، وہ ذات جس نے نکالا زمین سے چارہ۔ اب ہم کہیں گے ہمیں چارے کا کیا کرنا ہے؟ کون سا ہمارے گھر میں گائے بکری ہے جو ہمیں چارہ چاہیے؟ نہ بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ دیکھیں اس زمانے میں نا، اس زمانے کو اگر ہم لیں تو ان کے لیے تو یہی جانور ہی سب کچھ تھے، ان کے اونٹ، ان کے بکریاں، کیونکہ یہی چیزیں ان کو کھانے پینے کے کام بھی آتی تھیں اور یہی سواری کے کام بھی آتی تھیں۔ اور آج بھی صرف سواری کا کام نہیں لیا جاتا، مگر آج بھی اگر دیکھ لیں دودھ آ رہا ہے تو جانور سے، وہی چارہ کھاتے ہیں، پھر وہی دودھ بنتا ہے، گوشت ہم ان سے لیتے ہیں، کھالیں ہم ان کی استعمال کرتے ہیں، وول ان کی استعمال ہوتی ہے، اور یہ گائے بکری کی تقریباً تمام ہی اعضاء استعمال ہوتے ہیں، ہڈیوں سے لے کر چمڑے سے لے کر گوشت وغیرہ سبھی استعمال میں آتے ہیں۔ تو چارہ کتنا ضروری ہے نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں پیٹرول تو چلیں صرف گاڑی کے کام آتا ہے، کھاتے تو نہیں ہیں اس کو، لیکن ٹیمپری بھی دنیا کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ تیل، اس کے پیچھے نا کتنی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو چارہ کو فیول کی جگہ ہی ہم سمجھ لیں، یہ ان کی معیشت کا بھی حصہ تھا اس زمانے میں، ان کا سروائیول کے لیے بھی ضروری تھا۔ آج یہ چارہ اگر نہ ہو نا، بھینسیں یا بکریاں نہ ہو، دودھ نہ ہو، تو بٹر، لسی سے لے کر چیز اور گوشت وغیرہ کچھ بھی نہ ہمیں ملے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر ہم نے کر دیا اس چارہ کو خشک اور چورا سیاہ۔ یہی چارہ جو ہرا بھرا ہوتا ہے کیسا وہ خشک ہو جاتا ہے نا، پھر پڑے پڑے سیاہ ہو جاتا ہے، بھس بن جاتا ہے۔ چلو چارہ نہیں دیکھا ہوگا، پتے تو دیکھے ہوں گے نا، کیسے خزاں میں پتے گرتے ہیں، پھر وہ کیسے کالے ہو جاتے ہیں، وہی جو ہرے بھرے سے تھے کتنے گندے گندے سے اب لگتے ہیں نا، پڑے پڑے۔ کیا سمجھایا گیا یہ سب بتا کر؟ یہ سمجھایا گیا کہ اے انسان، تو بھی ایک دن ہرا بھرا ہوتا ہے، ایک دن تجھ میں بھی قوت ہوتی ہے، پھر ایک دن تو بھی سوکھ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، مردہ ہو جاتا ہے جیسے یہ چارہ۔ پھر آگے کی جو آیات ہیں نا ان میں بتایا گیا کہ جب شروع میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا وہی لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے، فکر کیا ہوتی تھی کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اے نبی آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم پڑھائیں گے آپ کو، پھر نہیں آپ بھولیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ وہ آپ کو پڑھائے بھی اور یاد بھی کرائے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری بھی کر دے۔ تو کہا گیا ہم پڑھائیں گے آپ کو، پھر آپ بھولیں گے نہیں، اور جس کو اللہ پڑھا دے پھر کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی پڑھوا دے، ہمارا سینہ کھول دے علم کے لیے۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، مطلب وہ جو بھول جائے گا نا، جو آیات اللہ تعالیٰ نے منسوخ کرنی ہوں گی، جو آیات ٹیمپری اس وقت کے لیے بھیجی گئی تھی بعد میں کینسل کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے جاری نہیں رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ آیت بھلا دی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ توبہ پڑھ رہے تھے تو ان کو بھول کیا، تو گھر سے نکلے، سامنے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ میں سورہ توبہ اس طرح پڑھ رہا تھا، اس سے آگے مجھے یاد نہیں آ رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گئے اور پوچھا تو فرمایا مجھے بھی بھلا دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن آیات کو بھلوا دینا ہونا، صرف وہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو کر دی جاتی ہیں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی، سر کو بھی جانتا ہے جہر کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دینی ہے اور کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھوانی ہے۔ یخفا میں فعل آیا نا، ورب، تو ورب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یخفا مطلب پوشیدہ، چھپا ہوا، تو ہمیشہ کے لیے یہ چھپا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر دے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسان راستے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شریعت کو، اس تبلیغ کو، اس کے اقوال کو، اس پر عمل کرنے کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم اس کام کو آپ کو آسانی دیں گے اس میں۔ تو
تو اس کا مطلب پہلے مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اس کو، اور پھر آگے جو بھی اس کام کو لے کر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے گا، کشادگی پیدا کر دے گا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ نصیحت کیجئے، اگر نفع دے نصیحت کرنا۔ اے نبی، آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے، اب یہ کفر کریں چاہے شکر کریں، ایمان لائیں نہ لائیں، یہ ان کی چوائس ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ آپ کا کام ہے کنوے کرنا، کنونس کرنا نہیں ہے۔ کنوے کرنا آسان کام ہے نا، یہ کام آسان ہمیں دیا گیا ہے اس امت کو، پھر بھی ہم اس سے کوتاہی برتتے ہیں۔ لوگوں کو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کتنے لوگوں نے مانا تھا تم سے، کتنے لوگ ایمان لائے تھے تمہارے ہاتھ پر، ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ کتنے لوگوں تک تم نے پہنچایا۔ قیامت میں بعض انبیاء اکیلے اکیلے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تو کیا وہ ناکام ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنا کام کیا۔ تو کہا گیا کہ آپ نصیحت کریں، ہو سکتا ہے یہ نصیحت ان کو فائدہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کام کیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا تنگ ہوتا تھا کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو کہا گیا آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، آپ کا کام پہنچا دینا، آپ صرف پہنچا دیں۔ سیذکر من یخشیٰ، نصیحت پکڑے گا وہی جو ڈرتا ہوگا۔ ڈرتا جو ہوگا نا، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہوگا تو وہ نصیحت ضرور پکڑے گا۔ اور کون نہیں پکڑتا؟ جس کو پرواہ نہیں، یاد ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر ہی نہیں ہے، نصیحت سنتا بھی نہیں ہے۔ پھر وہ دیکھیں نا کیسے سلمان فارسی جو تھے وہ اصفہان میں تھے، اور کس طرح وہ ہوتے ہوتے مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، کیونکہ عیسائی راہب نے ان کو بتایا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ مدینہ میں آئیں گے، تو آپ ادھر چلے جائیں۔ ان کا آبائی گھر جہاں تھا وہ تو سارے مجوسی تھے نا، فارس سے تھے، تو پھر انہوں نے یہودیت اختیار کی، دیکھا اس میں تو کتنی برائیاں ہیں، تو وہاں سے عیسائیت میں آئے، حق کی تلاش میں کہاں کہاں ان کو مدینہ تک لے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، اور کتنی دور سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ جو ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے، آپ کو پلتے بڑھتے دیکھا اپنے سامنے، لیکن قدر نہیں کی۔ تو نصیحت وہی پکڑے گا جس میں خدا خوفی ہوگی۔ کیا ہمارا حال بھی آج یہ نہیں ہے؟ دوسرے لوگ جو غیر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم مسلمان ہو کر جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ گریز کرے گا اس سے، کون؟ جو بہت زیادہ بدبخت ہوگا، جس نے ٹھان لی ہونا کہ میں نے نہیں ماننا، تو اس کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ پھر گریز کرنے میں عمل کرنا بھی آ گیا کہ ہم عمل ہم سے نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ شقی ہے، بدبخت ہے، جس کو ماحول بھی ملا ہو، پیدائشی مسلمان بھی ہو، آسانیاں بھی ہوں اس کے لیے، پھر بھی وہ دور بھاگے، تو اس سے زیادہ بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، استغفر اللہ، جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، یعنی خود داخل ہوگا، اس کے اعضاء اس کو لے کر جائیں گے اس آگ میں، خود جا کر گرے گا وہ اس آگ میں۔ یہاں پر بڑی آگ سے مطلب جہنم، جس کے پاس ہدایت کا پیغام آیا اور اس نے قبول نہیں کیا، اس کا یہ انجام ہے پھر جہنم کی آگ۔ جہنم کی سختیاں چلو اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی تو دنیا کی آگ تو دیکھی ہے ہم نے، جتنی اس آگ سے ہمیں ڈر لگتا ہے نا، اس میں جلنا کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ انسان کو ذرا بھی خدشہ ہونا کہ کہیں میں جل نہ جاؤں، آگ لگی ہے، تو کیسے وہ بھاگتا ہے اس جگہ سے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس وقت مجھے یہ کرنا تھا، یا کوئی قیمتی چیز اٹھا کر ہی میں بھاگ جاتا، اتنا ڈرتا ہے انسان آگ سے۔ اور یہ دنیا کی آگ ہے، جو جلا بھی دے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، ایسی زندگی ہوگی یہ، وہ آگ جو 70 گنا زیادہ ہے یہاں کی آگ سے۔ آگ تو دور کی بات، ہم سے تو گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اے سی تیز کرتے ہیں، پنکھے منہ پر لگا کر رکھتے ہیں، سارا دن گرمی گرمی کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو دنیا کی تھوڑی سی گرمی ہے، جس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا؟ ابھی سورج میں ہم نہیں کھڑے ہوتے، گھروں میں ہی ہوتے ہیں،
اور کہاں وہ جو 70 گنا زیادہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جب موت ذبح ہو جائے گی تو جہنم والے اتنی چیخیں ماریں گے، کیوں؟ کیونکہ اب موت نہیں ہے۔ وہ دن رات موت موت پکارتے رہتے ہیں، اب موت نہیں ہے تو کیا ہم ایسے ہی رہیں گے؟ اور جنت والے اتنا خوش ہوں گے کہ موت کو موت آ گئی، اس کا مطلب اب ہمیں موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ ہم یہیں پہ رہیں گے نعمتوں میں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، یہ ایسی کیفیت ہوگی جیسے نزاع کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ نزاع میں بھی جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں، بیچ میں کہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ حالت بہت مشکل ہوتی ہے، کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے نہ، یہاں تک کہ گھر والے بھی دکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب اس کو اٹھا لے، آسانی کر اس کے لیے، دیکھی نہیں جاتی یہ کیفیت۔ اور آگ میں جلنا، موت نہیں آئے گی تو یہ نہ موت ہے اور نہ زندگی، اس کو زندگی بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ کیا ہوتا ہے تزکیہ کرنا؟ اپنے نفس کو پاک کرنا۔ کس چیز سے پاک کرنا؟ شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، بری عادات سے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر سب سے زیادہ غافل ہم کس چیز سے ہیں؟ اپنے نفس کی پاکیزگی سے، کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہماری زبانیں درست ہو جائیں، جھوٹ دھوکہ فریب یہ نہیں بدلتا ہمارا، تو یہ نہ بدلا تو پھر نہیں ہے تزکیہ نفس، پھر تو ہمیں اپنی صفائی کرنی ہے۔ فرمایا جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس لیے کہ اندر کی صفائی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت طلب کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو نماز روزہ حج کی دعوت نہیں دی تھی، تزکیہ نفس کی دعوت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تزکیہ کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ تزکیہ نفس کر کے ہی بندہ نیک بن سکتا ہے۔ تزکیہ نفس ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈیلنگز میں، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کریں، کتنا ضروری کام ہے یہ۔ اور نفس کا حال تو یہ ہے کہ جتنا اس کی سنیں گے اتنا ہی پھولتا جاتا ہے یہ، اتنی ہی ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے یہ، اور جتنا اس کو دبائیں گے، کنٹرول کریں گے، اتنا ہی سیدھا رہتا ہے یہ۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا اس نفس کو ٹرین کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کھانے پینے سے، شہوت سے، سونے سے لذت پاتا ہے، تو جب اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، شہوت سے باز رکھا جائے تو یہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس لیے جو نفس کہے اس کے اپوزٹ کریں، اس سے نفس کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول میں رہتا ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے خارش کرنے والا، جس کو خارش پڑی ہو تو جتنی وہ خارش کرتا ہے اذیت اتنی ہی بڑھتی ہے، خارش پھیلتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو تھوڑا سا ہم رات کو کبھی لیٹیں تو رات کو لیٹنے سے پہلے ذرا سوچ کر خود ہی اپنا حساب کریں، سوچیں کہ میں نے آج کیا 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 ہے اور میں کیسے کیسے خود کو اس چیز میں کنٹرول کر سکتی ہوں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے یاد کیا نام اپنے رب کا پھر اس نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، جس کو فلاح مل گئی وہ کامیاب تو ہو گیا۔ کیسے اضافہ کرے گا اپنی نیکی میں؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور نماز پڑھ کر۔ دو چیزیں انسان کو تزکیے میں ہیلپ کرتی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائے اور پھر نماز، یہ بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کے تزکیے میں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور تمہارا حال کیا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارا دل تو اسی میں لگا ہوا ہے۔ اس حیات میں اللہ تعالیٰ نے پول کھول دیا انسان کا کہ تمہاری پرائیورٹیز میں آخرت تو ہے ہی نہیں، تم تو یہی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، اسی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہم اگر آخرت کو ترجیح دیتے ہوتے تو دیکھیں آج ہمارے دین کی حالت نہ ہوتی جو آج دنیا میں، خود دیکھ لیں اب بھی اچھا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے کیسے کیسے ہم سفارشیں کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن مل جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کا علم نہ لیں، لیکن کیا ہمیشہ بس یہی چیزیں چلتی رہیں گی؟ پہلے اپنی پڑھائی، پھر بچوں کی پڑھائی، پھر گھر کے کام کاج، پھر بچوں کی شادیاں، پھر جاب، پھر بچوں کے آگے بچے، بس یہی مصروفیت ہے، کبھی ایک مصروفیت تو کبھی دوسری۔ سب چیزوں کو ہم جمع کر لیں پھر سوچیں تو ایک بات ہی سمجھ آئے گی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ دل میں دنیا ہی کھبی ہوئی ہے۔
والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کے لیے وقت نکالنا، آخرت کے لیے کچھ کرنا، یہ تو سننے میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ اے انسان، تیری ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے ہے؟ آخر میں تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ ملاقات ہمیں یاد ہی نہیں رہتی۔ کوئی نہیں کہتا کہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، لیکن دیکھیں تیاری بھی اسی دنیا میں رہ کر کرنا ہے، ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں اور وہاں کے لیے گھر بھی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آخرت بہتر ہے۔ کیسے؟ یہاں کی ہر چیز پرانی ہو جانے والی ہے، ہر چیز میں نقص ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی چیزوں میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ پرانی بھی نہیں ہوں گی اور باقی رہنے والی ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اگر نہیں بھی چھوڑ کے جاتی نا تو انسان خود ہی اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی تھیں۔ کون سے صحیفے؟ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے آئے، ان میں بھی سب یہی باتیں تھیں، کوئی نئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے، یہی باتیں تھیں۔ کیا؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میسج ایک اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے پھر وہ پرانے صحیفے ہوں یا قرآن، جو ابراہیم علیہ السلام کے تھرو بھی آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔